ہر پل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ. اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ جو سیرت کی ماں ہوتی ہے وہ دادا جان سے بہت زیادہ اپنے ابا سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہے اور وہ ان سے ملتی بھی نہیں اور نہ ہی کھانے کے ٹیبل پہ جاتی ہے. اس بار ان کو احساس تو ہو جاتا ہے کہ جو ہے سیرت کی ماما وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی ہیں. اس بار جو ہوتے ہیں ابا جان وہ خود اس کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں لیکن میں نے آپ کو اس لہجے میں بات نہیں کی تھی جو آپ سمجھ گئی تھی. میں تو ویسے آپ کو پتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا جب مجھے یہ پتا چلا تھا کہ شجاع نے شادی کر لیا تو بس غصے میں منہ سے نکل گیا ورنہ میں نے آپ کو ایسا کبھی نہیں کہا. تو اس بار جو ہوتی ہیں سیرت کی ماں وہ کہتی ہے کہ ابا جان میں آپ سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے آپ سے گلہ ہے. جب انسان کو انسان کی اوقات پتہ چل جاتی ہے سب انسان کا خاموش ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے. اس بار جو ہوتا ہے ابا جان وہ کہتے ہیں کہ آپ پھر سے میری بات کو غلط لے رہی ہیں. اس بار جو ہوتی ہیں سیرت کی ماں سے اٹھ جاتی ہے تو اس بار جو ہوتے ہیں ابا جان وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں یہاں پہ بیٹھ کے مجھ سے جو گلہ کرنا ہے جو بات کرنی ہے آپ مجھ سے کمپلیٹ کر کے پھر یہاں سے جائیں. اتنے میں ہی سیرت بھی آ جاتی ہے پیچھے سے لیکن سیرت جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے سامنے نہیں آتے اور وہ پیچھے سے کھڑے ہو کر چپ کر کے ان کی باتیں سنتی رہتی ہے. اس بار جو ہوتی ہے سیرت کی ماں وہ کہتی ہے کہ ابا جان میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ شجاع کو یہ کہہ دیں کہ وہ میری بیٹی کو طلاق دے دے میری بیٹی کو فارغ کر دے کیونکہ اب میں اس کو ایسے انسان کے ساتھ رخصت بالکل بھی نہیں کر سکتی جو کہ اس کے ساتھ اچھا انسان نہیں ہے جو کہ پہلے ہی شادی کر چکا ہے جو کہ میری بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اس کو دھوکہ دیتا رہا. تو میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا. اس بار جو ہوتا ہے ابا جان وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا یہ تو تم اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو. اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں ابا جان میں اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی ہوں. میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اب میری بیٹی جو ہے وہ شجاع کے ساتھ نہیں رہے گی اور نہ ہی وہ شجاع کے ساتھ جائے گی اس گھر سے. اس پر اتنا کہہ کے وہ اٹھ جاتی ہے. دوسری طرف سیرت جو ہوتی ہے وہ یہ سارا کچھ سن کر بہت زیادہ ابدیدہ ہو جاتی ہے اور وہ جاتی ہے اپنے کمرے میں. جیسے ہی اپنے کمرے میں جاتی ہیں وہاں پہ آلریڈی منشا جو ہوتی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور منشا کو دیکھ کر سیرت کہتی ہے کہ تم یہاں پہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر جتنا تمہارا ہے اتنا ہی اب یہ گھر میرا بھی ہے تو یہاں سے تم مجھے بالکل بھی نہیں نکال سکتی. تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرا روم ہے آئندہ کے بعد میرے روم میں جب بھی آؤ گے تو مجھ سے پرمیشن لے کر آنا ورنہ مت آنا. اس پر وہ کہتی ہے کہ میں شجاع سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں کیا تم نے بھی کبھی اس سے محبت کی ہے. اس پر سیرت کہتی ہے کہ تم نے جیسی محبت کی ہے نا ایسی ہماری خاندان میں اپریشیٹ نہیں کی جاتی ایسی محبت کو. اس پر کہتے ہیں منشا کہتی ہے کہ جو بھی ہے تمہارا جیسا بھی خاندان ہے بٹ تمہارے ہوتے ہوئے بھی شجاع میرے پاس آئے. تمہارے ہوتے ہوئے جو کمی تھی ان کی لائف میں وہ میں نے کمپلیٹ کی اور اگر وہ اب یہ کمپلیٹ زندگی چھوڑ کے تمہارے پاس آتے ہیں تو نہ ہی تم خوش رہ پاؤ گی نہ میں خوش رہ پاؤں گی اور نہ ہی وہ. اس بار جو ہوتی ہے سیرت وہ چپ کر جاتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ منشا کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے لیکن وہ منشا کے ساتھ بدتمیزی لہجے سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوتی. اسی لیے وہ چپ کر کے اس کی باتیں سنتی رہتی ہے اور جو منشا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس کو باتیں سناتی ہے طنز کرتی ہے. اس بار جو ہوتی ہے صرف وہ اس کو صرف یہی کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ مجھے تمہاری باتوں کا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا تم صرف یہ بکواس کر رہی ہے. اس بار وہ کہتی ہے کہ میں جو بھی کر رہی ہوں لیکن لگ تو صحیح نشانے پہ تیر رہا ہے. اس بار جو ہوتی ہے سیرت وہ بہت زیادہ پہلے ہی ابدیدہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے ڈیورس کی بات سن کے آئی ہوتی ہے. دوسری طرف منشا بھی اس کو وہی باتیں سنانے لگ پڑتی ہے. اس پر جو ہوتی ہے سیرت وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ. اس پر منشا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ابھی تو میں اس ویساکھی کے سہارے چل رہی ہوں لیکن یہ سوچو جب میں اپنے پاؤں پہ چلوں گی تو پوری دنیا ہلا دوں گی تم لوگوں کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکال دوں گی. اس پر جو ہوتی ہے سیرت وہ چپ کر جاتی ہے. جیسے ہی منشا باہر جاتی ہے تو وہ دروازہ بند کر دیتی ہے اور بہت زیادہ رونا اسٹارٹ کر دیتی ہے. جیسے ہی ہادی آتا ہے سیرت کے پاس تو ہادی کہتا ہے کہ اب تو تمہیں اسٹینڈ لینا چاہیے. اب دیکھو وہ اپنی بیوی کو بھی اس گھر میں لے کر آ گیا ہے اب بھی تم اگر اسے اسٹینڈ نہیں لوگے تو کیا ہوگا. اس پر لیکن ہادی جو ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سیرت جو ہے وہ شجاع سے محبت کرتی ہے اور وہ بھی ایک طرفہ. لیکن جب اس کو احساس ہوتا ہے تو وہ چپ کر جاتا ہے کیونکہ وہ بھی تو زیادہ سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا. اس پر جو ہوتا ہے ہادی وہ کہتا ہے کہ تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. دوسری طرف حمزہ جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کے اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے. اتنے میں جو ہوتی ہے زارا وہ یونیورسٹی سے گھر آ جاتی ہے اور گھر آتے ہی زارا حمزہ کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کر اسموکنگ کر رہے ہیں آج آپ آفس نہیں گئے. تو اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا دل نہیں تھا اس لیے میں نہیں گیا. اس پر وہ کہتے ہیں کہ آپ اسموکنگ کیوں کر رہے ہیں اس ٹائم پھوپھو جان کہاں آئے تھے. اس پر وہ کہتا ہے کہ وہ واپس چلی گئی ہیں. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو واپس کیوں بھیجی تھے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی اس لیے میں نے ان کو واپس بھیجی تھی. اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں ابا کی طرف جا رہی ہوں تو آپ جا کے اپنی مما کو واپس لے کر
لے کر آئیں، وہ آپ کی ماما ہے اور وہ آپ کے ساتھ بہتر رہے گی۔ آپ کو اپنی ماما کا خیال رکھنا چاہیے، اگر وہ خوش نہیں رہیں گی تو آپ بھی کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ تم کیسی ہو بھائی، میری مما تمہیں ہمیشہ باتیں سناتی رہتی ہو، تم انہیں کو لانے کی بات کر رہی ہو۔ یہ دو خواتین کے درمیان مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا، وہ کہتی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں ان کی بات مانی، اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو نہ جانے دیتے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں ہمیشہ گلی تو میں چھوڑ دوں۔ تو اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ کیوں بات نہیں مانی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ بس میں نے نہیں ماننی تھی، اس وجہ سے نہیں مانی، اور میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ چپ کر جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کر اسٹڈی کر رہی ہوتی ہے لان میں۔ تو اتنے میں ہی حمزہ آتا ہے، تو حمزہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس اور کپڑے ہیں کیا؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے پاس ایسے ہی ہیں۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ تم منشا کو دیکھو کہ کیسے اچھی ڈریسنگ کرتی ہے، اتنا ہی کہہ کے وہ چپ کر جاتا ہے۔ تو زارا جو ہوتی ہے وہ پھر غصے میں آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نہیں بن سکتی منشا، نہیں میں اس کے جیسے ڈریسنگ کر سکتی، نہیں میں اس کی طرح باتیں بنا سکتی۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تمہیں کیوں نہیں میری کوئی بھی چیز اچھی لگتی، نہ تمہیں میری باتیں اچھی لگتی ہیں، نہ تمہیں میری ڈریسنگ اچھی لگتی ہے۔ اس پر جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وہ نہیں کہہ رہا تھا، بس وہ غلطی سے نکل گیا، میں تو اب اس کو یاد بھی نہیں کرتا۔ اس پر زارا کہتی ہے کہ ہاں مجھے اچھے سے پتا ہے تم کس کو یاد کرتے ہو اور کس کو نہیں۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، دیکھو تم یہ بیویوں کی طرح کیوں میں ایسا ریئیکٹ کر رہی ہوں، میں صرف دوستوں کی طرح تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اچھا چلو ریڈی ہو جاؤ، ہم لوگ شاپنگ پہ چلتے ہیں، اور تمہیں جو لینا ہوگا تم لے لینا۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ چپ کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس ایک ڈریس ہے بہت اچھا، آئے اندر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس پر حمزہ بھی جو ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ خود پہ غصہ آتا ہے کہ وہ منشا کے کیوں نہیں ابھی بھول پا رہا۔ دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ اس گھر کی رانی بن کے گھوم رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب آ گئی ہوں شجاع کے اصل گھر۔ تو اس میں جو ہوتی ہے اس کی ماں وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب اس کے اصل گھر، پہلے تم اس کے گھر میں نہیں تھی؟ تو اس پر منشا کہتی ہے کہ نہیں پہلے میں اس کے گھر پہ تھی، وہ چھوٹا مطلب کوئی اتنا چھوٹا نہیں تھا، ہمارے گھر سے تو بڑا ہی تھا، لیکن اب میں ان کے محل میں آ گئی ہوں، اور وہ اتنا بڑا محل ہے، یہاں پہ گاڑیوں کی لائنز لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ نوکرز ہیں، سارا کچھ ہے۔ اس پہ جو ہوتی ہے منشا کی ماں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مجھے تمہاری آواز سے ہی پتہ چل گیا تھا، جب تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوگی، چلو تمہیں اللہ نے وہ سب کچھ دے دیا جو تم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس میں منشا جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں، اور اب ابا کو بھی بتا دیجیے کہ میری وجہ سے اتنے اونچے گھر میں ان کا رشتہ ہو گیا ہے، اب ان کی رشتہ داری ہو گئی ہے، اب جو ہے شجاع کے دادو وہ آئیں گے آپ کے لوگوں کے پاس ملنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی فنکشن ارینج کرنا ہو شجاع کی شادی کا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے بڑے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ انہیں تو بس کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے پیسہ اڑانے کے لیے۔ تو اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے، جیسے اس کی ماں اس سے بات کر رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے منشا کا جو ہوتا ہے بابا وہ آ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم اس سے بات مت کیا کرو، یہ ہمارا خاندان کو نیلام کر کے جا چکی ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، تو تم اب بھی اس کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی منشا کی ماں جو ہوتی ہے وہ چپ کر جاتی ہے، وہ کال جو ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ اتنے میری سب کچھ سننے کے بعد منشا جو ہوتی ہے وہ کال خود ہی کٹ کر دیتی ہے، بہت زیادہ غصے میں بیٹھ جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ میں کیا بن گئی ہوں تو پھر ان کا احساس ہوگا جب یہ مجھے دیکھیں گے۔ دوسری طرف منشا کا باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بھائی جو بیٹیاں ایسا کرتی ہیں ان کے ساتھ نہیں رشتہ لوگ رکھنا چاہیے، اس نے تو ہمارے خاندان کو لیکی لگا دی، اس نے تو ہمارے سر پہ خاک ڈال دی ہے۔ تو جیسے یہ آدی کے دادو جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں شجاع کے گھر، منشا کے گھر، تو منشا کے گھر جا کے وہ پہلے تو بہت ہی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کب سے یہ پروفیسرنگ کر رہے ہیں؟ تو اس پر وہ کہتے ہیں، منشا کا باپ کہتا ہے کہ یہ تو کافی ٹائم ہو چکا ہے مجھے کرتے ہوئے، اب تو میں ریٹائرمنٹ ہونے والا ہوں۔ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا تعلق بنانے ہیں، لیکن اس پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کتنا کما لیتے ہو؟ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ 70,000۔ تو اس پر جو ہوتا ہے شجاع کا دادو وہ کہتا ہے کہ اچھا اس لیے آپ نے اپنی بیٹی کو ایسی تربیت دی تاکہ امیروں کو پھنسایا جا سکے اور اپنی ضروریات کو پوری کی جا سکے۔ اس پر جو ہوتا ہے منشا کا باپ وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے گھر ہیں، مہمان ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی بولتے جائیں، ہم لوگ سنتے جائیں۔ اس پر جو ہوتا ہے شجاع کا دادو وہ کہتا ہے کہ سننا تو پڑے گا آپ کو، آپ نے اتنا بچوں کو پڑھایا تو آج تک آپ نے یہی پڑھایا ہوگا، یہی تربیت دی ہوگی کہ لوگوں کے گھروں کو کیسے تباہ و برباد کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت کی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اب آپ نا بچوں کو نہ ہی پڑھائیں، کیونکہ جتنا آپ نے پڑھانا تھا نا اتنا پڑھا دیا، اور وہ بھی آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں پڑھایا ہوگا۔ بہت زیادہ انسلٹ کرتا ہے، انسلٹ کر کے ان کے دادو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو منشا کے باپ کو جو ہے دل پہ درد ہونے لگ پڑتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، جو کہ ان سے تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ دکھ کی بات ہوتی ہے۔ لیکن جو ہوتے ہیں شجاع کے دادو وہ تو باتیں سنا کے اپنا دل ٹھنڈا کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر جاتے ہیں تو وہ دادو جو ہوتے ہیں وہ سیرت کے ڈیورس کے معاملے میں بالکل بھی سیریس نہیں ہوتے ہیں۔ اس پر جو ہوتی ہیں سیرت کی ماں وہ اپنے ابا جان کو کہتے ہیں کہ ابا جان یہ سزا اس کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ اپنی شادی کر کے خوش ہے، اپنی زندگی جی رہا ہے، لیکن جو آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کی ہے وہ اس کو بھی اسی بات کی سزا دی تھی آپ نے، جبکہ شجاع کو اس بات کی کوئی سزا نہیں، کیا صرف سزا اگر
گھر کی بیٹیوں کو دی جاتی ہے، بیٹوں کو نہیں۔ اگر میری بیٹی یہ سب کچھ کرتی تو آپ اس کو تو سزا دیتے، لیکن یہ سب کچھ شجاع نے کر لیا تو آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا۔ ابا جان میں آپ کے اس فیصلے کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوں، جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل بھی صحیح نہیں کر رہے ہیں، اور میں اس بات کا بالکل بھی مانوں گی نہیں۔ اور جو ہادی ہوتا ہے وہ کرتا ہے زارا کو کال، اور زارا کو کال کر کے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بہن جو ہے وہ شجاع کو ایک طرفہ محبت کرتی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ الگ ہو جائے، لیکن وہ الگ نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر انسان کسی سے محبت کرے اور وہ خوش رہے تو انسان اس کو دیکھ کر ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سیرت جو ہے وہ شجاع سے ایک طرفہ محبت کرتی ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر نہ کرتا، نہ ہی اس کو کبھی کہتا کہ وہ شجاع کو ڈیورس دے دے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شجاع جو ہے وہ اس کے ساتھ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ میں نے تو اس کو یہ بھی کہا تھا کہ آج جیسا شجاع نے تمہارے ساتھ کیا ہے ویسا ہی شجاع کل کو جو ہے منشا کے ساتھ ضرور کرے گا، کیونکہ شجاع کو ہمیشہ چمکتی چیزیں پسند آتی ہیں، اور وہ چیزیں صرف چند دن کے لیے ہی اچھی لگتی ہیں۔ ان کو لا کر سجاوٹ کے لیے انسان رکھ سکتا ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے انسان ان چیزوں کو اپنا نہیں سکتا، اور ایسا ہی شجاع بھی ایسے ہی چیزوں کو پسند تو کر لیتا ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے ان کو پسند بنا کر رکھ نہیں سکتا۔ دوسری طرف حمزہ جو ہوگا وہ زارا سے پوچھے گا کہ تمہاری پسند کی کون سی چیزیں ہیں، تو اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میری پسند کی تو ایک دو ہی چیز ہوگی، لیکن زیادہ تر میرے پاس چیزیں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ زیادہ ہمیشہ پسند ہوتی تھی منشا کی، اور منشا کو صرف چند دن کے لیے چیزیں پسند آتی تھی، اس کے بعد ان کی چیزیں اس کو وہ چیزیں پسند ہی نہیں آتی تھی، اس لیے وہ چیزیں جو ہوتی تھی وہ میرے پاس آ جایا کرتی تھی۔ تو حمزہ یہ سن کر کہتا ہے کہ ہاں جیسے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ چپ کر جاتی ہے، کیونکہ زارا اور حمزہ دونوں ہی اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن حمزہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ زارا سے محبت کرنا سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ حمزہ کو اچھے سے پتا ہے کہ زارا اس سے محبت کرتی ہے اور وہ بھی اس کو اپنا لے گا۔ لیکن جب منشا کے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جو منشا نے ابھی تک سوچا بھی نہیں، تو اس کے بعد منشا جو ہے وہ حمزہ کے پاس واپس آنے کی کوشش ضرور کرے گی، لیکن جو ہوگا حمزہ وہ منشا کو کبھی بھی اپنائے گا نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہیں اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔